سلمان اکرم راجہ نے کچھ افراد کو، کچھ اہم پی ٹی آئی کی شخصیات کو غیر متعلقہ اور اسٹیبلشمنٹ کا مورا قرار دیا۔ میں نے اس پہ تحقیق کی، کن کو غیر متعلقہ کہا، میں ان کو منظر عام پہ گیا۔ میں اپنے پروگرام میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر علی عمران کون ہے۔ یہ عمران خان کا وکیل ہے۔ ڈاکٹر علی عمران نے اب تک کسی کیس میں 10 روپے کی فیس بھی نہیں لی، اور اس کو سلمان اکرم راجہ جو کروڑوں کی فیس لیتے ہیں، 75 کروڑ بقول علی امین گنڈا پور کے وکیلوں کو دیے ہیں، علی عمران نے نہیں دی۔ یہ کون ہے یہ میں بتاؤں گا، باقی لوگ کون ہے وہ میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، وزراء کی فوج ظفر موج، تنخواہ 5,19,000، ایم این ایز کی تنخواہ 5,19,000، اسمبلی میں نہیں آنا، کورم پورا نہیں کرنا، صرف تنخواہیں لینی ہیں۔ اس پر وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ روز حکومت بے عزت ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، اس پہ میں بتاؤں گا کیا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین تحریک انصاف کے معاملے پہ۔ پہلے میں تھوڑا سا منرل ایکٹ پہ بات کر لوں، جس کو پی ٹی آئی آج خود متنازع بنا رہی ہے، کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو بیرسٹر گور صاحب جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے مطابق کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں ڈسکشن ہوئی۔ بیرسٹر گور کے مطابق اس بل میں کوئی ایسی متنازع کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور بھی کہتے ہیں کوئی بل میں ایسی چیز نہیں ہے جس سے صوبے کے مفادات کو، کے پی کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ پھر اس کو کون متنازع بنا رہا ہے؟ علیمہ خان گروپ متنازع بنا رہا ہے، عاطف خان گروپ متنازع بنا رہا ہے، شہرام ترکئی بنا رہا ہے، اسد کیسر بنا رہا ہے۔ اور بھائی آپ کی علی امین گنڈا پور سے لڑائی ہے، وہ الگ رکھو۔ اب کیا ہوا ہے ناظرین؟ اس پریشر میں کیا ہوا ہے؟ اب عمران خان کی رضامندی سے مشروط کر دیا گیا ہے اس بل کو، کہ عمران خان رضامند ہوں گے تو یہ بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور پاس کرایا جائے گا۔ اربوں روپے کی سرمایہ کاری آنی ہے صوبے میں اس بل کے پاس ہونے کے بعد، صوبہ خوشحال ہوگا۔ تو اس پہ بھی تنازع کھڑا کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو سناؤں گا بھی ناظرین وہ گفتگو بیرسٹر گور صاحب نے جو کہا ہے، آپ سنیے کیا کہتے ہیں۔ اطمینان کا اظہار کیا کہ اس بل میں کوئی ایسا شک نہیں ہے جس کے ذریعے سے صوبے کا کوئی بھی انٹرسٹ، رائٹ، اتھارٹی اور یا اختیار جو ہے نا وفاقی حکومت یا اس ایف سی کو دی جائے گی۔ علی امین صاحب نے کہا کہ جب تک یہ سارے لیگل طریقے سے کلیئر نہیں ہوتا اس کو پریزنٹ نہیں کیا جائے گا۔ علی امین صاحب نے کہا کہ جب تک یہ خان صاحب کلیئر نہیں کریں گے یہ آگے پروسیس نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو یہ اس طریقے سے ہوگا۔ اس پہ ہماری پریس ریلیز انشاءاللہ جلدی آ جائے گی۔ میری سارے جو میڈیا والے اس پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں، کریٹیسزم کر رہے ہیں، کچھ ہمارے کچھ دوسروں کے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ اس کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ پھر ناظرین دوسرا معاملہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے 3-4 دن قبل بیرسٹر گور صاحب کو ساتھ بٹھا کے، عمر ایوب کو ساتھ بٹھا کے ان کی کلاس لی، بیرسٹر گور کی، الزامات لگائے، خود بڑا راجہ بننے کی کوشش کی۔ خود پی ٹی آئی کے یہ سیکرٹری جنرل نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، نامینیٹ کر دیا عمران خان نے، علیمہ خان کی سفارش پہ نامینیٹ کیا۔ یہ لوری گروپ ہے خاص، بیرسٹر علی ظفر کے خلاف بھی ہیں یہ۔ وہ کہتے تھے کہ غیر متعلقہ لوگوں کو ملوایا گیا، موروں کو ملوایا گیا اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو میں نے ناظرین تھوڑا سا تحقیق کی، پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملا، آج میں کچھ سے، ایک اہم رہنما سے بھی میں ملا، تو جو مجھے پتہ چلا کہ کون کون اس دن بیرسٹر گور اور بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ ملنے گیا تھا۔ ایک ہیں ڈاکٹر علی عمران، یہ وکیل ہیں بڑے سینئر، یہ ملنے گئے۔ پھر میں آگے چلتا ہوں۔ رضیہ سلطانہ خاتون رہنما ہیں، 9 مئی کے مقدمے میں عالیہ حمزہ کے ہمراہ جیل کاٹی، بڑی طویل جیل کاٹی۔ یہ ان کو خان صاحب سے ملوانا تھا، عالیہ حمزہ نے میسج دیا تھا۔ پھر ایک مبشر ہیں، وہ
فوکل پرسن ہیں، ترجمان ہیں بشریٰ بی بی کے، وہ ملنے گئے اور یہ سارے معاملات میں اب ان کو غیر متعلقہ کہہ دیا. تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ پی ٹی آئی میں کب آئے تھے؟ بتانا پسند فرمائیں گے. آپ نے کوئی جیل کاٹی اس عرصے میں؟ نہیں. عالیہ حمزہ نے جیل کاٹی، اس رضیہ خاتون، سلطانہ خاتون نے جیل کاٹی. وہ آپ ان کو غیر متعلقہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے تحقیق تو کر لیا کریں. لگتا ہے آپ کو غصہ اس بات کا ہے کہ عالیہ حمزہ کو جو اختیارات عمران خان نے ابھی چند روز قبل مزید دیے ہیں اس پر آپ کو کوئی غصہ ہے. جو وکیل ہیں ڈاکٹر علی عمران صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے اور رہنماؤں کے وکیل ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی کے جو عمران خان ہیں اور باقی رہنما 190 رہنماؤں کا یہ کیس لڑ رہے ہیں عدالتوں میں انسداد دہشت گردی کے دوران. 9 مئی ہو گیا یا باقی چیزیں ہو گئی. پھر 416 پی ٹی آئی کے کارکنوں کے وکالت نامے بھی انہوں نے فائل کیے ہوئے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ ہیں ڈاکٹر علی عمران ایڈوکیٹ. ان کا تعارف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بتا رہا ہوں، ٹرولنگ کرنے والوں کو بھی بتا رہا ہوں، جنہوں نے ڈاکٹر علی عمران کی ٹرولنگ کی. جائیں جو 416 کارکنوں سے پوچھیں، شبلی فراز سے پوچھیں، بیرسٹر گور سے پوچھیں، نہیں تو فیصل چودھری سے پوچھ لیں، کسی اور سے پوچھ لیں. راجہ بشارت سے ہمارے بھائی ہیں، فیملی فرینڈ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ کون ہے. ڈاکٹر علی عمران صاحب جو ہیں، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ریگولرلی عدالت کے اندر ہوتی ہیں. کبھی گیپ آ جائے تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کو بلائیں. یہ دور کھڑے ہوں، کہیں عدالت میں سماعت ہو رہی ہے تو اشارہ کرتے بلاتے ہیں، کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں. حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے کوئی چیز پڑھنی ہوتی ہے، کوئی کیس کا یا کوئی چیز ان کو وکیل بتاتے ہیں تو ڈاکٹر علی عمران کی اینک استعمال کرتے ہیں خان صاحب ایسے. جی یہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کی کبھی اینک استعمال کی؟ تو بتا دیں. ایسے ہی آپ الزام تراشی اور اپنے اندرونی معاملات اور لڑائی جھگڑے، تو کیا یہ اس طرح. پھر ایک معاملہ ہوا تھا، جی ایچ کیو کا کیس چل رہا ہے انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت میں. تو ایک سماعت ہو رہی تھی، عمران خان بھی تھے اس میں پیش. تو جو سرکاری ایک وکیل کہہ لیں یا انسپیکٹر کہہ لیں، ایک پولیس کا انسپیکٹر تھا، اس نے جب بیان اپنا ریکارڈ کرا رہا تھا تو اس نے عمران خان کو انتشاری قرار دے دیا. ٹھیک ہے. تو علی عمران یہ جو وکیل ہیں ڈاکٹر، ان کی شدید تلخ کلامی ہوئی، منہ ماری ہوئی، بد زبانی بھی، گالم گلوچ بھی ہو گئی تھی. پھر کوئی توہین عدالت کا ان پہ نوٹس بھی ہوا، پھر وہ رفع دفع ہوا معاملہ. تو یہ ہیں وہ. رضیہ سلطانہ کا میں نے بتا دیا ہے، مبشر کا بھی میں نے بتا دیا ہے. تو ایک اور بات جو مجھے پتہ چلی ہے، جو گزشتہ روز سیاسی کمیٹی کا اجلاس کہہ لیں، کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو وہاں شبلی فراز صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ ڈاکٹر علی عمران کا بتایا سب کو، اور کہا کہ بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس شخص کی ٹرولنگ کرائی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے اور علیمہ خان کے بندوں نے، اور یہ 416 کارکنوں کا کیس فری لڑ رہا ہے. 190 لیڈروں کا کارکن. شبلی فراز نے یہاں تک کہا کہ اس نے 10 روپے تک فیس نہیں لی، اور اس کو غیر متعلقہ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک معاملہ تھا، اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی اگلے پروگرام میں ڈاکٹر علی عمران براہ راست آپ سے بات کریں.
کوشش کر رہے ہیں اس پہ، ابھی میں کنفرمیشن نہیں دے سکتا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، نون لیگ کا، حکومت کا، کورم کا، کل بھی میں نے کچھ بات کی تھی، آج پھر کورم پورا نہیں ہوا۔ آج تو ایاز صادق صاحب بیٹھے تھے، اب تو طارق فضل یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے، قادر پٹیل نے آنکھ ماری ہوگی ڈپٹی اسپیکر کو، غلام مصطفیٰ شاہ کو، کہ جی اجلاس ملتوی کر دو، یہ کر دو۔ آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کیا، پھر کورم پورا نہیں ہوا، پھر دوبارہ ملتوی کیا گیا۔ اور اقبال افریدی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما، جذباتی سے ہیں، یہ بھی ایک دفعہ سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا۔ خواجہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے، توسا شریف سے، ان کی تلخ کلامی بھی پھر ہوئی ان سے کہ بھئی ہم نے ایشوز اٹھانے تھے، آپ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی، چلیں وہ پی ٹی آئی کا معاملہ الگ ہے۔ میرا سوال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے ہے، تمام وزراء سے ہے۔ آج کون سے وزیر حاضر تھے؟ 4 وزیر ٹوٹل، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انجینئر امیر مقام صاحب، ریاض پیرزادہ صاحب، اور ایک آدھ اور وزیر بیٹھا، باقی سب غیر حاضر۔ بہانہ اگر آپ نے لگانا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، وزیر اعظم کے ساتھ بیلاروس کون گئے ہوئے ہیں؟ عطا تارڑ گئے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار گئے ہوئے ہیں، کیا نام ہے، جام کمال صاحب اور علیم خان، یہ گئے ہوئے ہیں۔ باقی وزیر کہاں ہیں؟ کوئی لاہور بیٹھا ہوا ہے، کوئی گجرانوالا بیٹھا ہوا ہے۔ اور بھائی کم از کم آپ اپنی حکومت کی بےزتی تو نہ کرائیں نا۔ تنخواہیں بھی بڑھا لی گئیں، پہلے رولا ہوتا تھی او ہماری تنخواہ بڑی کم ہے جی، ہماری یہ ہے جی، ہماری وہ 5,19,000 تنخواہ بھی ہوگی آپ کی، پھر بھی آپ نہیں آتے۔ ڈیلی الاؤنس بھی آپ کو اسمبلی سے ملتا ہے، وہ پھر بھی نہیں آپ آتے۔ تو وزیر اعظم صاحب اگلی کابینہ کے اجلاس میں آپ محب صاحب سے پوری رپورٹ لے لیں، جو آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، طارق فضل سے پوری رپورٹ لے لیں، کون سا وزیر جان بوجھ کے نہیں آ رہا، کون سا ایم این اے جان بوجھ کے نہیں آ رہا، کون سا پارلیمانی سیکرٹری جان بوجھ کے نہیں آ رہا۔ جو نہیں آ رہا فارغ کریں اس کو، باقی کسی اور کو لائیں۔ پھر آپ خود بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھیں، جب اسمبلی ہو رہی ہو اپنے چیمبر میں بیٹھیں، اسمبلی میں آئیں، تاکہ باقی وزراء بھی اسی طرح کرتے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی میں داد دیتا ہوں، ان کو اسمبلی میں سب سے زیادہ آنے والے وزیر اعظم میں شمار تھا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی آتے تھے، میاں نواز شریف صاحب آتے تھے، شوکت عزیز بھی آتے تھے، عمران خان بہت کم آتے تھے، اس دوران بھی کورم کا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، باقی آپ بہت نو ڈاؤٹ محنت کر رہے ہیں، بجلی کا آپ نے قیمتیں کم کرائی ہیں، اکانومی آپ نے کھڑی کی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ میرا جو خیال ہے، اندازہ ہے، رپورٹ بھی ہے، 18 سے 19 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، لیکن اسمبلی پہ بھی فوکس کریں، جس کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آئندہ ہفتے اگر یہ نہ ہوئی، کورم پورا ہوا، تو میں پھر ان وزیروں کو بے نقاب کروں گا، رپورٹ میرے پاس آنے والی ہے، جو جان بوجھ کے نہیں آ رہے، جو ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کرنا اسمبلی میں، بس وزارت مل گئی ہے، ہم نے لابنگ کی تھی، ہم نے سفارش ادھر ادھر سے کرا لی تھی، بس اب کیا کرنا جا کے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ایسے ہی ہے، پارلیمانی سیکرٹری بھی ایسے ہی ہے۔ تو اسمبلی کو سنجیدہ لیں گے۔ آج ڈسکشن ہو سکتی تھی کینال کے ایشو پہ، غزہ پہ ہو سکتی تھی، کل بڑی اہم کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، بڑا اہم انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا فلسطینی عوام کے ساتھ۔ تو اسمبلی کے فلور پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین آئندہ چند روز میں اس حوالے سے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔
شکریہ.